بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے بن خوشبو کا پھول۔ جن دنوں میری عمر 8 سال تھی، ہمارے گھر ایک لڑکا آیا۔ یہ ماجھے کریم کا بیٹا شاہد تھا۔ ماجھے کی گاؤں میں آٹا پیسنے کی چکی تھی۔ لڑکے کو اس کی ماں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اسکول جاتا تھا اور باپ کے ساتھ چکی پر بیٹھنے سے انکار کرتا تھا۔ ان دنوں ابا جان اسی گاؤں میں اسکول ماسٹر تھے جہاں ماجھا رہتا تھا۔ ابا جان کا تبادلہ گاؤں سے شہر ہو گیا تو ہم شہر آ گئے۔ والد نے شاہد کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ماجھے کو سمجھایا، تمہارا لڑکا ہونہار ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی لڑکا نوکر رکھ لو، زبردستی چکی پر مت بٹھاؤ، پڑھ لکھ جائے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ ماجھا ابا کا لحاظ کرتا تھا، چپ ہو گیا۔ شاہد ہمارے گھر رہنے لگا۔ وہ اب روز اسکول جاتا، اسکول سے واپس آ کر ہمارے گھر کے کام کاج کر دیا کرتا۔ بہت ذہین تھا، تبھی ابا جان اس پر توجہ دیتے تھے اور اپنے بچوں کے جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ تاہم جب بھی ہم اس کو پکارتے وہ دوڑا چلا آتا تھا اور ہر حکم بجا لاتا۔ شاید وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا کہ رفتہ رفتہ ہم اس سے نوکروں والا سلوک کرنے لگے۔ حالانکہ وہ میری ماں کو اماں جی اور والد کو ابا جی کہا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کو بیٹا کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے، اور جب بھی کوئی کام ہوتا تھا مجھے یا بھائیوں کو آواز دینے کی بجائے شاہد کو ہی آواز دیتے تھے۔ اس امتیاز نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو نکما اور کام چور بنا دیا تھا اور ہم شاہد کو اپنا ملازم سمجھنے لگے تھے۔ شاہد شکل و صورت کا خوبصورت، رنگت سانوری اور نقوش بھدے تھے۔ جسم گٹھا ہوا اور قد چھوٹا تھا، یوں کہنا چاہیے کہ ظاہری حیت متناسب نہیں تھی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کا ذہن کوئی عام ذہن نہیں تھا بلکہ ترار سوچوں کی ایک فیکٹری تھی۔ وہ بڑا سازشی اور چالاک لگتا تھا۔ اکثر اپنی چالاکی کے سبب ہم بہن بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیتا تھا، خود نیک اور اچھا بن جاتا تھا لیکن ہماری پٹائی ہو جاتی۔ میرے والدین اس کی چالاکیوں کو سمجھ ہی نہ پاتے، مگر میں سمجھ جاتی تھی۔ میرے دل میں غصہ بھر جاتا تھا لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتی تھی۔ شاہد تیزی اور پھرتی کے باعث میری والدہ کو بے حد پسند تھا۔ وہ ان کے بہت سے کام کر دیتا، اس باعث اماں اس کے ہونے سے آرام محسوس کرتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم بہن بھائی کرنے سے کتراتے تھے، مثلاً ماں کپڑے دھوتی تو وہ پانی بالٹیوں میں بھر بھر کر لاتا تھا، کپڑے کھنگال کر النگنی پر ڈالتا، جب کپڑے سوکھ جاتے رسی سے اتار کر طے کر کے الماریوں میں رکھتا۔ وہ ہر کام توجہ اور دلچسپی سے کرتا، تبھی اماں اسے اولاد سے بڑھ کر چاہتی تھیں۔ ہم سے کہتی، تم سے تو یہ پرائی اولاد ہی اچھی ہے۔ اگر یہ میرا خیال نہ کرتا تو میں اکیلی اتنے سارے کام کر کے ٹوٹ جاتی، بیمار پڑ جاتی۔ غرض ہم اس کو نہ گردانتے مگر ماں باپ اس سے بہت خوش تھے۔ ہم بھی اس سبب اس کو برداشت کیے ہوئے تھے کہ کام تو ہمارے بھی وہ نبیڑ دیتا تھا۔ ایک بات جو اس کی مجھے بہت بری لگتی تھی وہ یہ کہ ہر وقت اپنے باپ کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ اس کے لبوں پر یہی الفاظ ہوتے کہ ماسٹر صاحب، اگر آپ مجھے اپنے پاس نہ رکھتے تو آج میں اسکول پڑھنے کی بجائے گاؤں میں گارا مٹی اور گوبر دھو رہا ہوتا، چکی کا گدھا بن جاتا۔ آپ کی بدولت علم کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ ایک میرا باپ ہے جس نے مزدور بنانے کی خاطر مجھے گھر سے نکال دیا، اللہ اس سے غارت کرے۔ ابا اس کو سمجھاتے کہ اپنے باپ کو برا مت کہو، لیکن یہی ایک بات وہ نہ سمجھتا۔ جب اس نے میٹرک پاس کر لیا، والد نے چاہا کہ وہ اب اپنے باپ کے پاس گاؤں لوٹ جائے اور ان کا دست راست بن جائے۔ وہ نہ مانا، گڑ گڑانے لگا، منت زاری پر اتر آیا کہ آپ کا بیٹا ہوں، اب آپ کے پاس ہی رہوں گا،
کالج پڑھوں گا۔ میٹرک میں اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی، سو والد صاحب نے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ کالج جا کر وہ بھی نہ بدلا، اسی طرح نوکر بنا رہا، کام کاج میں میرے والدین کا ہاتھ بٹاتا رہا، بازار کا سودا سلف لاتا، مہمان آ جاتے تو خاطرداری میں معاونت کرتا، کبھی ٹوٹی ہوئی چارپائی بنوا کر لا رہا ہے تو کبھی چوکھٹ کی مرمت کروا رہا ہے۔ سردیوں کا موسم آتا، لحافوں کو ادھیڑ کر روئی کے گٹھر اٹھا کر دھنوانے کو لے جاتا۔ غرض 20 ایسے کام جو گھر کے دوسرے افراد کرنا اپنی شان کے خلاف جانتے تھے، مگر وہ ان کاموں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتا تھا۔ گریجویشن مکمل ہوتے ہی وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گاؤں نہیں گیا، بلکہ لاپتہ ہو گیا۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ لاہور میں ہے، شام کو ملازمت کرتا ہے اور صبح لاء کالج جاتا ہے اور وکالت پڑھ رہا ہے۔ کسی کو احساس نہ تھا، مگر مجھے افسوس ہوتا کہ اس کے رہنے سے میرے بھائی نکمے اور کام چور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ پڑھائی سے بھی جی چرانے لگے تھے۔ میٹرک سے آگے انہوں نے پڑھ کر نہ دیا، جبکہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا ایک معمولی دیہاتی لڑکا وکیل بن گیا۔ وکالت پاس کرنے کے بعد شاہد نے ہمارے شہر میں پریکٹس شروع کر دی۔ کبھی کبھی اب ہمارے گھر آنے لگا۔ اس کے آنے سے والدین خوش ہوتے، اس کی خاطرداری کرتے اور بھائیوں کو اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ ایک دن شاہد نے والد صاحب سے کہا کہ وہ ان کا داماد بن کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جڑ جانا چاہتا ہے، وہ کسی صورت ہم لوگوں سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتا۔ اس نے گویا ابو سے میرے رشتہ طلب کیا تھا، جبکہ میری منگنی بچپن میں ہی خالہ زاد سے طے ہو چکی تھی۔ مجھے شاہد سے اس لحاظ سے تو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ وہ بھدے نقوش اور چھوٹے قد کا سانولا سا لڑکا جس پر ہم نے ہمیشہ ایک مالک کی طرح حکم چلایا تھا، بھلا میں کیوں کر اس کو اپنی زندگی کا ساتھی قبول کر لیتی؟ ہم بہن بھائی تو ابھی تک اس کو اپنے گھر کا ملازم جیسا ہی تصور کرتے تھے۔ امی نے مجھے افسردہ بھرم دیکھا تو صاف انکار کر دیا۔ شاہد سے کہا کہ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، تمہارے ساتھ رشتہ داری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر وہ منہ لٹکا کر چلا گیا۔ بہت دنوں تک وہ ہمارے گھر نہ آیا۔ ہم یہی سمجھے کہ رشتے سے انکار پر ناراض ہو گیا ہے۔ اس بات کو چند دن گزرے تھے کہ ایک روز صبح سویرے کچھ پولیس والے آئے اور والد صاحب کو بلا کر ایسی بات کہی کہ وہ سکتے میں آ گئے۔ گھبرائے ہوئے اندر آئے اور امی کو ایک طرف لے جا کر بولے، پولیس والے کہتے ہیں کہ تمہاری لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک مشکل سے نجات پانے کے لیے ایک نرس کے پاس گئی تھی، اسی نرس کے بھائی نے یہ اطلاع پولیس کو دے دی ہے اور رپورٹ درج کرائی ہے۔ آپ شریف لوگ ہیں، ہم نے بغیر تصدیق کے رپورٹ درج کرنے سے مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس معاملے کی تفتیش ضروری ہے۔ ہم نے کچی رپورٹ لکھ لی ہے، ہماری لیڈی پولیس آپ کی بیٹی سے تفتیش کرے گی، پھر میڈیکل ہوگا، آپ کی لڑکی کو تھانے لے جانا ہوگا۔ تاہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں اپنی بیوی کے ذریعے لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے، اس سے پہلے کہ معاملہ آگے بڑھ جائے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، میری بچی پر بہتان ہے۔ والدہ رونے لگی۔ میری پروین ایسا نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں میں سلائی کڑھائی کے اسکول جاتی تھی اور ڈپلومہ لینے والی تھی۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا، میں رونے لگی۔ یہ ایسی بھیانک بات تھی جس کو کوئی بے قصور لڑکی برداشت نہ کر سکتی تھی، جبکہ میں نے تو کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہ کی تھی، نہ میرا کسی شخص سے ایسا ویسا رابطہ یا واسطہ تھا۔ بھلا اتنا بڑا الزام کیوں کر سہتی؟ میں تو غم سے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ والد بیچارے گھبرائے ہوئے بیٹھک میں گئے، جہاں حوالدار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی نیک، شریف اور قطعی درست چال چلن والی ہے۔ آپ کے خدشے کی باز پرس اس کی ماں نے بچی سے کی ہے
اور وہ اس الزام کو سن کر ہی بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ دوبارہ رپورٹ کی پڑتال کریں، یقیناً یہ کسی اور لڑکی کے بارے میں ہوگی۔ میاں، تم شریف آدمی ہو، ہم نرمی سے کام لے رہے ہیں۔ لڑکی کا نام پروین اور باپ کا نام علم دین، گھر کا پتہ، مکان نمبر سب وہی ہے جو تمہارے مکان کا ہے۔ اگر ہم کو غلط فہمی ہے تو ہی تصدیق کی خاطر لڑکی کا میڈیکل کرانے کا کہہ رہے ہیں، تاکہ بے قصور ہے تو اس کے الزام سے بری ہو اور رپٹ لکھوانے والے کی گردن کو دبوچ لیں۔ والد بیچارے ایک بارش معلم تھے، رونے لگے۔ ایسی آفت کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ قسمیں اٹھانے لگے کہ میری بچی تو فرشتوں کی طرح معصوم ہے، مگر پولیس والے کب بنا کچھ لیے مانتے ہیں۔ بولے، میاں جی، آپ کا لاکھ شریف صحیح، لیکن عورتوں کا کیا بھروسہ؟ ماں بیٹی کا راز کا پردہ نہ رکھے گی تو اور کون رکھے گا؟ ایسے معاملات میں مجبوراً مائیں رازدار بن جاتی ہیں، مردوں کے خوف کی وجہ سے خبر نہیں ہونے دیتی۔ تمہاری لڑکی سلائی سینٹر تو روز جاتی ہے، نہ گھر سے قدم بھی باہر رکھتی ہے۔ اس کے آگے کسی شیطان صفت کے چنگل میں شریف لڑکیاں بھی پھنس جاتی ہیں۔ میڈیکل تو کروانا پڑے گا، بے گناہ ہوئی تو چھوڑ دی جائے گی۔ پولیس کو بے گناہی کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ ابا دہائی دینے لگے کہ اپنی بن بیاہی بچی کو میں کیوں کر ہسپتال لے جایا کر تصدیق کا سرٹیفکیٹ لوں؟ یہ میرے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ اوپر تمہارے لیڈی پولیس بھی ہمراہ ہوگی، کیا سارے زمانے میں میری پگڑی نہ اچھل جائے گی؟ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس سے اچھا ہے کہ زہر کھا لوں۔ آپ کے زہر کھانے سے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ ہاں، اتنی مہلت ہے کہ شام تک کسی وکیل کو بلوا کر مشورہ کر لیں، تب تک ہماری ایک لیڈی پولیس اہلکار آپ کے گھر پر رہے گی۔ بالآخر کچھ دے دلا کر والد نے لیڈی پولیس کو پہرا دینے کی شرط ختم کرائی۔ وہ اگلے روز آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ابا جان تو بوکھلائے ہوئے تھے۔ امی نے کہا، شاہد اپنا لڑکا ہے، وکیل ہے، اس کو بلا کر مشورہ کر لیں۔ یہ کس طرح ہماری بے قصور بچی کو تھانے لے جا سکتے ہیں؟ والد صاحب نے اسی وقت شاہد کو فون کیا کہ فوراً ابھی اور اسی وقت گھر پہنچو، تمہاری سخت ضرورت ہے۔ وہ آدھ گھنٹے کے اندر اندر آ گیا۔ اس نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ تھانے چلیے، حوالدار سے بات کرتا ہوں۔ وہ کیسے ہمارے گھر کی کسی خاتون کو تھانے لے جا سکتے ہیں؟ ایک جھوٹی رپورٹ درج کروانے والے پر بغیر وارنٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ غرض ابا جان اسی وقت اس کے ہمراہ تھانے گئے۔ حوالدار اور کڑک ہو گیا۔ شاہد سے کہنے لگا، تمہارا یہاں آنا نہیں بنتا۔ آپ ان کے حمایتی ہوں گے، لیکن وکالت عدالت میں جا کر کرنا۔ اگر ہم نے لڑکی شبے میں گرفتار کر لی نا تو ان کی بدنامی ہو جائے گی۔ بے شک لڑکی بے قصور ہو، مگر یہاں لوگوں کی زبانیں کون بند کرے گا؟ شاہد والد کے ساتھ گھر آیا، کہنے لگا، بے شک ہماری لڑکی بے قصور ہے، لیکن وہ سلائی سینٹر جاتی ہے۔ کیا خبر لوگوں کو علم نہ ہو؟ اس عمر کی لڑکیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جب راز کھلتا ہے پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کی باتیں کر کے چالاک شاہد نے میرے والد کو قائل کر لیا کہ معاملہ پولیس کا ہے۔ اب تو جان پر کھیل کر ہر صورت عزت بچانا ہوگی، اور بات نکل گئی تو 7 سمندر پار کا پانی بھی آپ کی سفید پگڑی پر لگے اس داغ کو نہ دھو سکے گا۔ والد سر پکڑ کر بولے، بیٹا، اب تم ہی اس مشکل کا کوئی حل نکالو۔ میں بیٹی کو ہرگز بذریعہ لیڈی پولیس ہسپتال نہ لے جاؤں گا۔ آپ پروین کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، وہ قصوروار ہے یا نہیں، ہم آپ دیکھ لیں گے۔ نکاح مجھ سے ہو گیا تو کیس ختم ہو جائے گا۔ بعد میں اگر پروین نے مجھے قبول نہ کیا تو میں اسی خوشی سے اسے طلاق دے دوں گا۔ فی الحال یہ آپ کی امانت ہوگی۔ میں وکیل ہوں، اگر یہ میرے ناکام میں ہوگی تو پھر دیکھتا ہوں کہ کون اسے گرفتار کرنے کی جرات کرتا ہے۔ ابا تو اس وقت اس قدر پریشان تھے کہ وہ ان کو کنویں میں چھلانگ لگانے کو بھی کہتا تو وہ لگا دیتے۔
पुलिस से जान छुड़वाने के लिए उन्होंने मेरा शाहिद से फिलफोन निकाह करना मंजूर कर लिया, इस शर्त पर कि अगर परवीन रजामंद ना हुई तो रुखसती नहीं होगी और तुम उसे तलाक दे दोगे। हाँ हाँ मास्टर साहब, मुझ पर एतमाद कीजिए, मुझको सिर्फ आपकी इज्जत बचाना मतलूब है, ऐसा ही होगा। निकाह के बाद हवादार को निकाहनामा दिखाते ही केस ख़त्म हो गया। पुलिस वाला हवालदार शाहिद का दोस्त था और इसके साथ मिली भगत करके ही शाहिद ने यह ड्रामा रचाया था और मुझसे निकाह करके अपना मकसद हासिल कर लिया था। निकाह की इत्तला भी इसने फ़ौरन बाद अपने किसी ज़रिए से मेरे मंगेतर तक पहुंचा दी। उन्होंने अब रिश्ता तो ख़त्म करना ही था। इसके बाद वो खुले बंदों हमारे घर आने जाने लगा, मुझसे मुखातिब होता, खाना पकवाता और हुक्म चलाने की कोशिश करता। फिर आखिर एक रोज़ वो मुझे ब्याह ले जाने में कामयाब हो गया। शादी के बाद वो ठीक रहता तो शायद मुझे इस कदर पछतावा ना होता, लेकिन ऐसा ना हुआ। शादी के बाद इसने नहायत घटियापन का सबूत दिया। वालिदैन को मुझसे मिलने से रोक दिया, मुझे मेके जाने से मना करता। वालिद साहब ने समझाना चाहा तो इनके सामने ताबेदार बन जाता। बाद में बुरा भला कहता कि तुम अपने घर में सबसे ज़्यादा मुझसे हकारत भरे रवैया रखती थी। तुम अपने आप को क्या समझती थी? तुम्हारे वालिदैन का हुस्न सलूक मेरे मद्देनज़र है, वरना तुम तो वैसे नौकरानी बना कर रखता जैसे तुम मुझे नौकर समझती थी। मैं तो अपना मकसद हासिल करने के लिए खून खून पीकर तुम बहन भाइयों की जिल्लत भरे रवैयों को बर्दाश्त करता रहा कि मुझे पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल करना था। अगर कोई और होता तो तुम लोगों को मज़ा चखा देता। अब मुझे शाहिद की नफ्सियात की अच्छी तरह समझ आ गई कि वो किस किस्म की सोच का मालिक है। इसने खुशी से हमारे घर की गुलामी नहीं की थी। वक्त से मजबूर होकर सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए वो हमारी चाकरी करता रहता था। ये चाकरी इसके मिजाज में हरगिज़ ना थी। जाहिर है कौन खुश होकर किसी की इस तरह गुलामी करता है। जब मैंने इस नुक्ते को समझ लिया तो ख़ुद को बदल लिया। इसको शोहर का दर्जा देने के लिए अपने आप को समझाती थी कि अब जबकि इसकी बीवी बन गई हूँ, इसकी अपने घर में माजी की हैसियत को भुलाकर क्यों ना अपने वालिदैन के सुकून का ख्याल करूँ। इसने कम उम्री में दुख झेलने एक अच्छे मकसद के लिए मेरे माँ बाप को भी सुख पहुँचाया, लेकिन जब इसकी ये चाल याद आई कि किस कदर घिनौनी चाल चलकर पुलिस के ज़रिए मुझ पर गलीज़ इल्ज़ाम लगाकर अपना मकसद हासिल किया, तब मुझे इससे नफ़रत होने लगी। जी चाहता है इससे तलाक ले लूं, जिसने ब्लैकमेल करके मुझे हासिल किया था। गोया ये एक ऐसा इंसान था जो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। दुनिया में तरह तरह के इंसान होते हैं, इनमें हर एक में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। अगर हम चाहें तो किसी की खराबियों को नज़रअंदाज करके इसकी खूबियों से भी सुकून हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। बस ऐसा ही सोचकर मैंने शाहिद को माफ़ कर दिया और इसके साथ एक अच्छी बीवी की तरह गुजारा करने की ठान ली, वरना इसके सिवा चारा क्या था। वो मेरे वालिदैन की नज़रों में तो एक अच्छा इंसान था ही, अब भी इनकी इज़्ज़त करता था। मेरे वालिदैन हरगिज़ न चाहते थे कि मैं शाहिद से तलाक लूँ, चाहे वो मुझे पसंद था या नहीं। माँ बाप की खातिर मैंने ऐसा ही किया। मेरे दिल ने कभी भी इसको कबूल ना किया, बच्चे हो गए तब भी नहीं। इसकी वजह ये थी कि शादी के बाद इसने मुझे ये बात बता दी थी कि मैंने ही तुमको हासिल करने के लिए पुलिस के हवालदार से तुम पर बहतान लगाने वाला ड्रामा खेला था। तुम्हारे सीधे साधे वालिद को इस बात पर राज़ी करने के लिए कि वो तुम्हारा निकाह मुझसे कर दें, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी और मैं तुमसे मोहब्बत करता था। इसने जब ये राज मुझ पर अफ़शा किया तो मुझे और भी इससे चिढ़ हो गई।
اے کاش وہ اس راز کو مجھ سے آگاہ نہ کرتا، تو شاید مجھے بھی اس کی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی۔